سب سے بڑی اور اتنی خوبصورت اختتام کیا اس کا. اختتام کرنے کے بعد جب آپ نے اس پر سے لوگ اپنے گھروں میں اٹھتے ہیں, ہم بھی واپس جب مڑے تو پیچھے سے ہمیں گولیوں سے بول دیا اب کس کے ہاتھ پر ہم حلق تلاش کریں. مجھے یہ بتائیں کس نے مارا, پولیس والوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں کسی اور سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہمیں کس نے گولی ماری. ہمارا جرم کیا ہے بتائیں. ہم نے دھرنا دیا, ہم نے لانگ مارچ کیا, ہم نے کسی کے خلاف تقریر کی, ہم نے تو دعا بھی نہیں کرنے دی گئی, گولیاں اسٹارٹ کر دیں. ہم جیسے ہی مڑے ہیں پیچھے سے ایک پتہ لگا, ایک شہید, دو شہید, اتنے زخمی, گولیوں سے زخمی. کیا جرم ہے ان کا؟ اپنے ملک میں یہ حضور کے میلاد بھی نہیں منا سکتے, اور میلاد منا کر کس کے خلاف بات کی ہے؟ کہ ملک کے خلاف بات کی ہے, وطن کے خلاف بات کی ہے, کسی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی. ہم میلاد شریف منائے ہیں جہاں اختتامی تھا وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے, تقریباً 3 کلومیٹر سے بھی اوپر بنتا ہے, وہاں ہم نے اختتام کیا ہے کہ ہم یہاں پر نہ فرقہ وارانہ کا ساتھ چاہتے ہیں, نہ کسی کی ہم کھیل کھیلنے دیں گے. ہم واپس مڑ رہے ہیں اور پیچھے سے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. ہماری تک اسٹیٹ گولیاں ماری گئی ہیں. آپ صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ ایک منٹ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ عمران خان کو خوف کیا ہے طریقہ لبیک سے؟ اور بھائی عمران ہو یا کوئی بھی ہو, سب کو کیا خوف ہے, کس کو کیا تکلیف ہے ان سے کہ ہم اپنے ملک میں میلاد شریف کا جلوس نکالیں, ناموس رسالت کا نکالیں, ختم نبوت کا نکالیں, 14 اگست کا نکالیں, گولیاں, پرچے, شہید, زخمی, مظلوم جو دیکھنے کے مطلب لائق ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیا کیا ہے ہم نے یار, کیا کر دیا ہم نے اس وقت کے ساتھ. پورے وہ وہاں سے چلے اور اسلام آباد تک آئے, اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. ہم میلاد شریف کے جلوس کو ختم کر کے واپس لوٹیں اور ہمیں نظر آ رہا کہ ان کے رویے نہیں ٹھیک. ہم نے 3 کلومیٹر, یار بڑا فاصلہ ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے کال دے واپس جا رہے ہیں, ہم نے ارادہ موڑ دیا, اور جب ارادہ موڑ دیا 3 کلومیٹر تک پیچھے سے ہمیں فائرنگ دی رہی. آپ وہ سرائے سالے تک ہمارے اوپر گولیاں برسائی گئی. ساتھ میں اس کو لے کے کیا کوئی قانونی کارروائی ہوگی ان جو شہدا جو شہید ہوئے ہیں؟ جی بالکل, قانونی کارروائی تو پہلے بھی ہوئی ہے. جی آپ نے گنتی دیکھی, آج تک ان کو کیا اس ملک میں عدل دیا گیا, اس ملک میں کیا انصاف دیا گیا؟ آپ کے سامنے یہ بندہ شہید ہوا ہے, یہ اس کی FIR درج کروانے جائیں تو وہ الٹا ہم پر FIR کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو شہید کیا ہے. اس کی MLR کروانے جائیں تو وہ MLR کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے شہیدوں کو وہ اسپتالوں میں لینے کے لیے OPD میں تیار نہیں, ایمرجنسی میں تیار نہیں, ICU میں تیار نہیں لینے کے لیے, اور جناب کو بلک کر زخموں سے تڑپ کر مار جاتے ہیں. یہ ملک ہے کیا جانوروں کا باڑا بھی اس سے زیادہ ترتیب سے ہوتا ہے. جس میں یہ شیلنگ کر رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے مار رہے ہیں, مجمع پیچھے سے جا رہا ہے. آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پیچھے سے جاتے ہوئے لوگوں کو سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں. یہ پیٹھ پر گولیاں کھا کر بھاگے نہیں ہیں, یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, پیچھے سے گولیاں ماری گئی ہیں, روک کر ماری گئی ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے شہید ہیں, کیا نام ہے ان کا, مبشر صاحب کو پکڑ کر ان کے ناخنوں کے نشان موجود ہیں, ان کے بلیڈز کے نشان موجود ہیں, ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے. وہ آپ رپورٹ آئے گی, پڑھ لیں گے کتنے فاصلے سے ماری گئی ہے. کیا جرم ہے اس کا, اچھا حافظ کیا جرم ہے؟ وہ اپنے گھر جا رہا ہے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے کے لیے, جشن آمد رسول کے نعرے لگانے کے بعد, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد کسی کے گھر نہیں جا رہا, اپنے گھر واپس لوٹ رہا ہے اسی رستے سے جس رستے سے آیا ہے. اس رستے پر اس کو گولیاں مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ تو پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا, جو ان کا ارادہ تھا سب کو مار دینے کا ارادہ تھا, خدا کی قسم سب کو مار دینے کا ارادہ تھا. یہ تو اللہ کی حکمتیں
اور پتہ نہیں اس کا کیا تھا کہ اس نے سب پورے مارچ کو بحفاظت مطلب ان لوگوں کو بچا کر یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں نکال لیا. جو سازش بیوروکریسی لیول پہ کی گئی ہے بھائی اس میں سارے ملوث ہیں. میں اس روڈ کے اوپر سے گزروں, یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے, یہ جنرل کے نیچے آتا ہے, یہ ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ ڈی ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ کے نیچے آتا ہے. کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں؟ کیا جرم ہے ان کا؟ یہ میلاد کا جلوس نہیں مراد, کیا جرم کیا اس نے یہی کہا کہ حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, اور کہنے کے بعد گھر کو لوٹ رہا ہے. تم کیوں گولیاں مار رہے ہو اس کو پیچھے؟ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اہل تشیع کو سپورٹ ملتی ہے, دیوبند جلوسی کچھ بھی ہو, بھائی کوئی کہیں بھی کیا بھی ہو, ہمیں کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے, اچھا کیوں سب گولیاں ماری جاتی ہیں؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ ان کے پاس ہتھیار تھا, ان کے پاس کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے, انہوں نے کسی کو مارا ہے. یہ سب کچھ یہ کھیل تماشا اس ملک کے اندر اس لیے رچایا گیا ہے کہ لبیک کسی کی پاور کے بغیر, لبیک کسی کی حمایت کے بغیر اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے, جو کسی کو بھی برداشت نہیں ہے. اس ملک کی اشرافیہ کو بھی برداشت نہیں ہے, اس ملک کی بیوروکریسی کو بھی برداشت نہیں ہے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برداشت نہیں ہے. بھائی تم نے گولی مارنی ہے, مجھے آ کر مارو سیدھی, سینہ حاضر ہے, کوئی آگے نہیں ہے. تم کارکنوں کی پیٹھوں پر کیوں گولیاں مار رہے ہو جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں؟ اچھا اب آپ کارکنوں کو لے کر واپس آ گئے ہیں, اب اگلی حکمت عملی آپ کی کیا ہے؟ بھائی کیا حکمت عملی مجھے یہ بتائیں. حکمت عملی تو لائے عمل وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی قانون ہو, کوئی دنیا میں انسان رہتے ہو. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. کس کے سامنے قانون بنایا جائے, کیا لائے عمل بنایا جائے؟ میں ابھی آپ کو لے کر نکلتا ہوں, یہ پھر شہید کر دیں گے. وہ گنگا, وہ بغیرت میڈیا جس کو ہر چیز نظر آتی ہے, اس کو یہ شہید نظر نہیں آتے. اس کو ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ لبیک والے کے ہاتھ میں ایک پرچم والا ڈنڈا ہے, اس کو لاؤ نہ دکھاؤ. صبح سے کتنی لاشیں آ چکی ہیں, کس کے ہاتھ پر؟ سارے نظام کے اوپر لعنت ہے بھائی, کہ جو اپنی ملت اور قوم اور وطن کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. لعنت. یقیناً بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ذمہ دار وقت کے حکمران اور انتظامیہ ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک لبیک ٹی ایل پی اپنا حق سڑکوں پر مانگتی تھی, لیکن ٹی ایل پی نے عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا. اب کیا ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان عدالتوں سے رابطہ کرے گی؟ عدالتیں بھی جناب طاقتوروں کی رنڈیاں ہیں. کیا دیا آج تک عدالتوں نے ہمیں انصاف؟ سب کچھ لے کر گئے ہیں, ہم اپنے استغاثے لے کر گئے ہیں جن کا آج تک کچھ نہیں ہو سکا. یہ نظام انصاف دے گا جو گولی مارتے ہوئے واپس جاتے گھر بندے کو گولی مار دیتا ہے, اور آج پورا سال گزرنے کو ہے, کسی ایک کو گرفتار کیا ہے, کسی ایک کو. بھائی ان کو ہاتھ کھلی دی ہوئی ہے, جس کو جب دل چاہیں آپ کو اٹھائیں, مجھے اٹھائیں, جس کو جب دل چاہیں مار دیں. نہ ہمارا کوئی خون کا قیمت ہے, نہ ہماری کوئی جانوں کی قیمت ہے. جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ گولیاں مار دیتے ہیں. ان کا جرم بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے. یہی بات ہمارے یہاں پر ایک صحافی بھائی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تمام مذہبی جماعتیں دور کی بات, یہاں پر اقلیت کرسچن اور ہندوؤں کو بھی یہاں پر پروٹیکشن دی جاتی ہے, لیکن یہ ظلم پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ ہی کیوں؟ ایسا خون ارزاں پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا جس طرح کے ہمارے کارکنوں کا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ سے وابستہ لوگوں کا ہے, کہ جس کا جب دل چاہتا ہے, وہ خیبر پختونخوا ہو, وہ اسلام آباد ہو, وہ وزیر آباد ہو, وہ لاہور ہو, جس کا جب دل چاہتا ہے وہ اتنی جناب لاشیں گرا دیتا ہے, اور اپنے پتہ نہیں کس کو خوش کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں ہم سے. مارنا چاہتے ہو ایک دفعہ بم مارو, ایک دفعہ سب کو مارو. یار یہ روزانہ کا کیا ہے؟ آج 4 دن رات کو خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں. کسی ایک بندے کی ایک ذرہ جتنی بھی غلطی نہیں. بڑے کلیش ہوتے ہیں یار, بڑا کچھ ہوتا ہے. ایک بندے کی گھر واپس لوٹ رہا ہے, ان کو گولیاں مارنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ جو بھی لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں, لعنت ہے ان کی شکلوں کے اوپر, ان لعنت ہے ان کی ان کرسیوں کے اوپر. اب جس طرح سعد حسین رضوی صاحب بتا رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر ابھی فاصلہ رہتا تھا, یہ 3 کلومیٹر پہلے ہی ان کو ارادے لگ کے پتا کہ ان نامرادوں کے ارادے کیا ہیں, یہ لوگوں پر چیلنج کریں گے. ماضی میں بھی انہوں نے بھگتا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے شہداء کے جنازے پڑھائے ہیں. ان کے ارادے سمجھ آتے ہی یہ 3 کلومیٹر پہلے مڑ گئے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اختتامی دعا کر دی, اعلان کر دیا ہم واپس جا رہے ہیں, اور واپس جانے میرا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے. ہمارا ٹرالا بھی مڑ چکا, ہم واپس ہو چکے, اور پھر 3 کلومیٹر تک, یعنی کہ منزل سے 6 کلومیٹر تک دور ہمیں گولیاں ماری گئی. جو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو عمران خان صاحب آپ چاہتے ہیں, آپ پتہ نہیں ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے,
آپ چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, ملک کا کھانا خراب ہو جائے, پاکستان تحریک لبیک پاکستان کو بند کر دے, پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران کو اجازت دیں. اللہ حافظ.